ڈیسیژن تھا وہاں جانے کا وہ ایک پازیٹیو ڈیسیژن تھا. جب اس کی اگلی اسٹیجز آئیں گی یوریسڈکشن کے ایشو پر اور میرٹ کے ایشو پر تو ہماری پوزیشن جو ہے مزید مضبوط ہوگی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ. میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، پاناما کیس کے تناظر میں وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے پر 2 وکلا تنظیمیں کھل کر میدان میں آ گئی ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وزیراعظم کو استعفے کے لیے 7 روز کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. بصورت دیگر ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی. لیکن آج لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن میں بدنظمی نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے کہ آیا نوبت جہاں تک کیوں پہنچی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید اے رضوی کو لائبریری میں بند کیا گیا، جس کے بعد انہیں یہاں تک کہنا پڑا کہ نون لیگ کے وکلا جو ہیں وہ وکلا برادری کو تقسیم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وکلا تنظیمیں جو کہ اب تقسیم ہو چکی ہیں وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے پر، منقسم بار جو ہے وہ کتنی مؤثر انداز میں وزیراعظم کے خلاف استعفے کے لیے تحریک چلا سکے گی. اور آج ہم بات یہ بھی کریں گے دوسری جانب کلبھوشن جادو کے معاملے پر پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کو ایک نیا خط لکھا ہے اور اس خط میں پاکستان نے مطالبہ کیا ہے عالمی عدالت انصاف سے کہ وہ جلد اس کیس کی سماعت شروع کرے اور پاکستان کی نئی جو قانونی ٹیم ہے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی سربراہی میں اپنا کیس لڑے گی. اور بقول سرتاج عزیز صاحب، پاکستان جو ہے عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار اور اس کیس کے میرٹ کو لے کر اپنے دلائل پیش کرے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اب کیا نئے دلائل پیش کرتا ہے عالمی عدالت انصاف کی جورسڈکشن یعنی دائرہ کار سے متعلق. چونکہ پاکستان پہلے جو پاکستان کا موقف تھا عالمی عدالت انصاف کی جورسڈکشن یعنی دائرہ کار سے متعلق، اسے آئی سی جے نے مسترد کر دیا ہے. اور آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ فاٹا کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب پوری پارلیمنٹ پر کیسے بھاڑ گئے. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سٹارٹ کریں گے آج جو وکلا برادری کا کنونشن ہوا لاہور میں، وکلا کنونشن، اس میں جو بدنظمی ہوئی اس سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آج جو منعقدہ لائرز کنونشن تھا اس میں جو بدنظمی ہوئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید رضوی صاحب کو لائبریری میں مبینہ طور پر نون لیگ کے حامی وکلا کی جانب سے بند کر دیا گیا. تو کیا ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ سارا ایپیسوڈ جو آج کا تھا؟ کیا نواز لیگ جو ہے وہ کھلے عام وکلا کو تقسیم کرنے کی کوششیں کری جیسے کہ آج رشید رضوی صاحب نے کھل کر یہ الزام بھی لگایا ہے؟ جو نون لیگ ہے اس کا مزاج ہی متشددانہ ہے، تشدد پہ یہ اس کا رویہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک جی بریگیڈ ہے اسلام آباد میں، گالم گلوچ بریگیڈ، جو اچھے بھلے سینئر ان کے لوگ سیاستدان ایم این اے سینیٹرز آ کے صرف گالم گلوچ کرتے ہیں. اور گزشتہ 3 سالوں سے یہ محترمہ مریم نواز شریف کی سربراہی میں یہ جی بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ چل رہا ہے. اور ان کے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ جانتے ہیں وہ کون کون ہیں اس میں. اور گالی دینا اور ناروا الفاظ استعمال کرنا، ناروا القاب دینا اور پھر حملے کرنا، تشدد کرنا، یہ نون لیگ کی سرشت ہے. آخرکار سپریم کورٹ پر حملہ اسی جماعت نے کیا تھا. سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایک ہی مرتبہ اس پر حملہ ہوا ہے جب چیف جسٹس اور 4 دیگر ان کے ساتھی ججز کو کرسیاں الٹا کے بھاگنا پڑا، کیونکہ 600-700 ایسے افراد جن کو بسوں میں بھر کر لاہور سے لے کے جایا گیا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 پہ حملہ کر دیا. تو یہ تو ان کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے، سلیقہ ہی ہے، ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وکلا اتنے زیادہ تقسیم نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کوشش کرتی رہے گی کہ جھگڑا کرے، لیکن وکلا کی برادری میرا خیال ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قراردادوں اور ان کے فیصلوں پر لبیک کہے گی.
یہی پہلے بھی ہوتا آیا ہے، یہی اب بھی ہوگا کہ سپریم کورٹ بار کی جو تقدس ہے اور اس کا جو اختیار ہے اور اس کا جو رہنمائی ہے وہ لے کر ہی ایک دفعہ الیکشن ہو جائے. میرا رشید رضوی صاحب سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے پہلے علی ظفر صاحب تھے، ان سے بھی اختلاف ہو سکتے تھے، لیکن جب سپریم کورٹ بار ایک فیصلہ کر لے گی اور اگر اس نے تحریک چلانے کا یا کوئی جلوس نکالنے کا، ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا اور کال دی تو وکلا برادری میرے خیال میں اس کے پیچھے چلے گی. لیکن اعتزاز صاحب سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے. پاکستان بار کونسل جو کہ تمام وکلا تنظیموں کی ریگولیٹری باڈی ہے، 7 مئی کو ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے کی تجویز جو ہے اسے مسترد کر چکی ہے. لیکن آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ڈیڈ لائن دی کہ 27 تاریخ تک وزیراعظم استعفیٰ دیں، نہیں تو ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. تو اب جو ہے آپ قانونی ماہر ہیں، آپ کی قانونی رائے کیا کہتی ہے؟ پاکستان بار کونسل کا فیصلہ ہی لاگو ہوگا یا پھر اپنے طور پر لاہور ہائی کورٹ بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ تحریک چلا سکتی ہے وزیراعظم کے خلاف؟ دیکھیں، جتنی تحریکیں چلی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے معرض وجود میں آنے کے بعد، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہدایات پہ اور رہنمائی میں چلی ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں پریزائڈ کر کے اور لیڈ لیتی ہے. 2007 سے 2009 تک، مارچ 2007 سے مارچ 2009 تک جو تحریک چلی تھی، جو اس وقت اس میں چیئرمین سپریم کورٹ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہوا، تو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل وہ میرے ہمراہ بیٹھتے تھے، صدارت میری ہوتی تھی. صدارت ایسے معاملے میں ہماری روایت کے مطابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہی کرتے ہیں. قطع کلامی معاف، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ تو اس معاملے پہ منقسم دکھائی دے رہی ہے. ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اس نے سیکرٹری جنرل جو ہے باجوہ صاحب انہیں عہدے سے ہٹانے کی انہوں نے سفارش کر دی ہے کمیٹی نے 12-9 کے ووٹ سے. وہ خود تقسیم ہے؟ نہیں، تقسیم تو کچھ نہ کچھ ہوگی، اور یقیناً تقسیم کرنے میں میاں نواز شریف اور ان کی جماعت مہارت رکھتی ہے. آخرکار حکومت میں ہے، گورنمنٹ میں ہے، اور وکلاء میں بھی اس کا عنصر ہے، اس کے حمایتی موجود ہے، اور وہ اس کو کوشش کریں گے کہ تشدد کے ذریعے وکلاء کو ذرا اس سے دور بھی رکھا جائے، گریز کرایا جائے. لیکن میرے خیال میں وکلاء نہ ان کے تشدد سے، نہ ان کی گڑبڑ کرنے والی کوشش سے باز آئیں گے، گھبرائیں گے. وکلاء میرے خیال میں اس تحریک کا ساتھ دیں گے. اس دفعہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ بار اور لاہور بار والے تیار نہیں تھے، ان کو یہ خیال نہیں تھا، یہ خیال آ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تشدد کا رستہ اختیار کرے گا کوئی مخالف گروپ. لہذا میں سمجھتا ہوں وہ ان کی تیاری نہیں تھی. آئندہ اگر تیاری ہوئی تو یہ ان کو مسلم لیگ نواز کے وکلاء کو اپنی حیثیت، اگر انہوں نے تشدد کا رستہ اختیار کیا، پرامن تحریک کے خلاف تشدد کا رستہ اختیار کیا، تو ان کو اپنا 2007 میں جو تحریک چلی تھی آپ نے اسے لیڈ کیا تھا بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آج آپ اس طرح کی تحریک چلتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں؟ 2017 میں کوئی ماحول ایسا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ماحول تحریکوں کا تو بن گیا ہے. نواز شریف کے پیناما پیپرز میں نام آنے کے بعد اور اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں 5 ججز کا یہ کہہ دینا کہ اس کا جو موقف ہے نواز شریف کا اور اس کے خاندان کا وہ غیر معتبر ہے،
اس پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. جبھی تو JIT بنائی ہے انہوں نے, ورنہ تو معاملہ ختم ہو گیا ہوتا اگر 3 جج بھی کہہ دیتے کہ اس کا جو موقف ہے نواز شریف کا وہ معتبر ہے, وہ اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے, تو پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا. پر 5 نے کہا ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے, اس میں شک و شبہات ہیں بہت سارے جو اس نے بات کی ہے, اور اس پہ مزید تحقیق ہونی چاہیے. میرا خیال ہے پیناما لیکس کے بعد اتنا زیادہ گراف گر گیا ہے, ریٹنگ اتنی نواز شریف کی گری ہے وکلاء کے اندر اور باشعور طبقات کے اندر بالخصوص, کہ ایک تحریک چلنے کے امکانات کافی روشن ہیں, جس میں یقیناً نواز شریف کی جماعت اور اس کے وکلاء گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرے خیال میں کسی دن اگر انہوں نے کسی پرامن مظاہرے پہ یا پرامن اجلاس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو شاید ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات اعتزاز حسن صاحب سے کہ JIT سے اب کیا نکلے گا, چونکہ پہلی جو 15 روزہ رپورٹ ہے JIT نے وہ پیش کرنی ہے 22 تاریخ کو. بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اعتزاز حسن صاحب, آپ نے بریک سے پہلے بات کی نواز شریف صاحب کی ریٹنگ گرنے کی, لیکن سپریم کورٹ کے حکم پہ JIT نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. 15 روز کے بعد جو پہلی اپنی پروگریس رپورٹ ہے JIT وہ 22 مئی کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے. تو JIT سے کیا نکلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو پہلے دن سے JIT کو خاص اہمیت نہیں دیتا. پہلے دن سے, جس دن سے بنی ہے, میں نے کہا ہے میرا موقف یہ ہے کہ 18, 19, 20, 21 گریڈ کے افسران وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کس طرح فیصلہ دیں گے. نواز وہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ جج صاحبان جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے یہ تو 2-3 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن نواز شریف تو 10-12 سال رہے گا, اپوزیشن میں رہے یا گورنمنٹ میں رہے, سیاست میں رہے گا, اس کی جماعت رہے گی اور اس کا ایک پریزنس ہوگا. تو اس کو ناراض کرنا, اور پھر بڑے کینہ پرور ہیں یہ شریف خاندان والے, بڑے کینہ پرور ہیں, تو وہ یہ کوئی بیلنس نہیں ہے اس میں وہ اصول ہوتا ہے انکوائری کا اور JIT کا کہ اگر انکوائری گریڈ 18 والے کے خلاف ہے, افسر کے خلاف, تو گریڈ 19 یا 20 والا سنتا ہے, اس سے ہائر سنتا ہے. JIT کی نگرانی ہے وہ تو سپریم کورٹ کر رہی ہے. اگر آپ JIT کو اہمیت نہیں دیتے اس کا مطلب تو الٹیمیٹلی یہ ہو گیا کہ آپ سپریم کورٹ کو بھی اہمیت نہیں دیتے. سپریم کورٹ کو تو خود کر لینا چاہیے تھا نا اہمیت کی تو بات. خود سپریم کورٹ کو تو 4 دن میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ 4 دن کی کارروائی اور 5ویں دن فیصلہ ہونا چاہیے, یہی JIT میں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو 4 دن لگانے چاہیے تھے. اس کے جب نواز شریف اور حسین نواز شریف نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جائیدادیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس مے فیئر کی اور لنڈن کی ہماری ہیں, تو پھر تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ مالک مکان سے پوچھا جائے. یہ انکم ٹیکس والے مجھ سے نہیں پوچھتے, یہ میرے گھر پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ مکان آپ کا ہے. ایک دفعہ میں کہوں میرا ہے تو وہ کہتے ہیں لائیں اس کے کاغذات آپ لائیں. وہ یہ تو نہیں نکل پڑتے کہ اب میں تو ان کو نہیں کہتا بھائی گیا تو میرا, پر آپ ثابت کرو کہ میں نے کس طرح لیا ہے. یہ تو میں نے ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ JIT کا کام صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف, حسین نواز شریف, حسن نواز شریف, مریم نواز شریف اور کلثوم نواز شریف کو کہے کہ آپ ملکیت کے سارے کاغذ دیں اور پیسہ کہاں سے آیا, کس طرح آیا, وہ سارے بینکنگ ٹرانزیکشنز دیں. وہ چاہے برٹش ورجن آئلینڈ سے ہو کے آیا, جہاں سے بھی آیا, وہ پیسہ آپ نے دیا اور اپارٹمنٹس آپ نے لیے. اگر ثانی فیملی نے پیسہ دیا تو کسی بینک اکاؤنٹ سے دیا, کسی بینک سے دیا, اور پھر ثانی فیملی کی کا ذکر تو نواز شریف نے اپنے نہ تقریر میں کیا,
خطاب سے بالکل وہ کنٹراڈکشن جو ہے وہ بالکل آئی تھی، اور نہ قومی اسمبلی میں کیا. وہ تو حسین اور مریم نے اس کا ذکر کیا ہے اور کاغذ پیش کیا ہے جس کو سپریم کورٹ کے 5 جج رد کر چکے ہیں. کہ یہ مجھے اس سے پہلے کہ میں اگلے موضوع کی طرف جاؤں، تھوڑا سا آپ یہ بتاتے جائیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ موومنٹ آپ چلتی دیکھ رہے ہیں وکلا کی، تو کیا آپ کو بھی ہم اس موومنٹ میں فور فرنٹس پہ دیکھیں گے؟ یہ تو ایک فروئی بات ہے. ہر کوئی اگر موومنٹ چلی تو موومنٹس، میری تو کوشش ہوگی کہ میں اپنی پارٹی کو ساتھ لے کے جاؤں اس میں. اگر پارٹی چلے گی تو چلوں گا ضرور، لیکن وکلاء انتظار نہیں کرتے کسی پارٹی کا یا کسی شخصیت کا. پر میں جو پہلے بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا، وہ بڑی اہم بات ہے سمر، بڑی اہم بات ہے. وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے لیے ایک کام ہے کہ وہ ان 5 اشخاص کو یہ کہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا، یہ جائیداد آپ کی ہے، اب آپ بتائیں کون سی رجسٹری ہے. وہ رجسٹری لے کے آئیں، وہ بینک سٹیٹمنٹس لے کے آئیں جو جن سے گلف سٹیل مل 1978 میں لگی، جس سے جدہ کی سٹیل مل 2002 میں لگی. جو جدہ کی سٹیل مل بیچی وہ پیسہ آپ نے کون سے بینک اکاؤنٹ سے کہاں پہنچایا، اور وہ کیسے آیا، لندن کیسے آیا، کس بینک اکاؤنٹ میں آیا. یہ سب اگر میری ملکیت ہے کوئی چیز تو اس کے بارے میں جتنا ثبوت ہے، جتنا ریکارڈ ہے وہ میرے پاس ہوگا نا. وہ اب جے آئی ٹی چل پڑے گی قطری شہزادے کے پیچھے، جے آئی ٹی چل پڑے گی برٹش ورجن آئیلینڈز، جے آئی ٹی چل پڑے گی لنڈن، جہاں ہر جگہ دروازہ بند پائے گی، دروازہ بند. بھائی بے بنیادی طور پہ یہ تو گھر میں یہ ڈاکومنٹس تو نواز شریف اور حسین نواز کے گھر میں ان کی درازوں میں پڑے ہوں گے یا ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے. یہ تو ان سے لینے ہیں، اور نواز شریف نے تو خود کہا ہے کہ تمام دستاویزات میرے پاس محفوظ ہیں. وہ مانگیں ان سے، اگر نہیں مانگتے، اگر وہ مانگتے ہیں ان کو 20 سوال کریں جن میں یہ سارے دستاویزات مانگے. پہلا دن 3 دن لگائیں ان دستاویزات کا تجزیہ کرتے ہوئے، اور 5ویں دن فیصلہ دے دیں، رپورٹ دے دیں جے آئی ٹی. اور اگر نواز شریف نہیں دیتا یہ ڈاکومنٹس اور ریکارڈ تو سیدھا سپریم کورٹ کو لکھ دیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کو مجبور کریں کہ یہ ریکارڈ دیں. ہم نے تو یہ دیتے نہیں ہیں. اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کے تو ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو اعتزاز صاحب جس طرح سے بات کی کہ آپ وکلا کی تحریک آپ چلتی دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے ایسا، تو کیا ہم آپ کو بھی اس پہ کوئی لیڈنگ رول پلے کرتے ہوئے یا فور فرنٹس پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، وکلا کے اپنے لیڈرز ہیں، میں تو کوئی چھوٹا سا کردار پلے کر سکتا ہوں. وکلا کی اپنی تنظیمیں ہیں، منتخب لیڈرز ہیں، پوری لیڈرشپ ہے. ہر بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، بڑی بار ایسوسی ایشن کے صدور ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. یہ ان کا کام ہے. میں تو اب سینئر سٹیزنز میں شامل ہو گیا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد بات کریں گے کلبھوشن جادو سے متعلق عالمی عدالت انصاف کا جو عبوری حکم نامہ آیا، اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اعتزاز احسن صاحب، کلبھوشن جادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف کا جو ایک انٹرم آرڈر آیا ہے جس کے مطابق کلبھوشن جادو کی سزائے موت پر عمل درآمد اس وقت تک روک دیا گیا جب تک عالمی عدالت انصاف کا حتمی فیصلہ اس کیس پر نہیں آتا، اور پاکستان کا جو دائرہ کار سے متعلق جو موقف تھا اسے بھی مسترد کر دیا گیا ہے. تو کیا پاکستانی موقف کی کمزوری تھی یا آپ اسے کوئی اور سمجھتے وجہ اس کی؟ 2-3 باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی کمزوری تو بہت نظر آئی ہے، کیونکہ پاکستان کو جو 1 سال میں کلبھوشن جادو کے متعلق عالمی رائے عامہ کو تیار کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، اور وہ کوئی ویڈیو ٹیپس لے کے مقامی ٹیلی ویژن پہ تو چلاتے رہے، لیکن
ان کا صحیح سفارتی استعمال نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ کہتی ہے کہ ڈوزیئرز بھی ہم نے جمع کرائے ہیں اور P5 جو ممبرز ہیں انہیں بھی بریفنگز دی گئی ہیں اس معاملے سے متعلق. کیا یہ کافی تھا؟ نہیں, وہ ناکافی تھا. ایک بہت بڑی کیمپین اس پہ ہونی چاہیے تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پھانسی لگانا ہی چاہتے ہیں تو پھر تو بہت بڑی کیمپین چاہیے. ایک دوسرے ملک کا انڈیا کا ایک کرنل آپ نے پکڑا ہے تو انڈیا نے تو اب پورا زور لگانا ہے. دوسرا میرا خیال ہے اتنی زیادہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ وکٹری ہے انڈیا کے لیے اس سٹیج پہ, کیونکہ جورسڈکشن کا تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, ابھی عبوری طور پہ کیا ہے, مستقل فیصلہ کرنا ہے. اور دوسرا جب تک جورسڈکشن کا مستقل فیصلہ نہ ہو اس وقت تک تو سزائے موت جو کسی کو دی جاتی ہے, یہ پاکستان میں بھی دنیا میں سزائے موت کو کے خلاف حکم امتناعی ایک نارمل پروسیس ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو پھانسی لگا دیں گے دریں اثنا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا نا. انڈیا جو اتنی خوشیاں منا رہا ہے, مٹھائیاں بانٹ رہا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط فہمی ہے انڈیا کی. یہ ایک انٹرم عبوری معاملہ ہوا ہے. عبوری طور پہ اتنا اس پہ ان کو چھلانگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن پاکستان کو اس سے بہت زیادہ تیاری کرنا پڑے گی. کئی معاملات پاکستان کو دنیا کے آگے, جب آپ کسی عالمی ادارے یا عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اس کے لیے تیاری باقاعدہ کرنی پڑے گی. جسٹیفائی کرنا پڑے گا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. پھر ڈینائل آف کاؤنسلر ایکسیس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. ان کی جسٹیفیکیشنز ہو سکتی ہیں لیکن ان پہ محنت کرنی پڑے گی. یہ کمزور لنکس ہیں. تیسرا کمزور لنک ہے کہ سزائے موت. آج کل دنیا میں سزائے موت کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کو اکثر جو ممالک ہیں مغرب کے وہ سزائے موت کو ختم کر چکے ہیں. تو اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس معاملے میں اتنی تاخیر کیوں کی سارے معاملے میں, اور اپیل کی پروسیس کے لیے کوئی وکیل کیا نہیں دیا. یہ سب چیزیں آپ کو پاکستان نہ فارن آفس اور نہ کوئی اور ادارہ کوئی اور وزارت اس کو آسان سمجھے کام اور یہ ثبوت اور ثابت کرنا, ان سب باتوں کو جسٹیفائی کرنا کافی دشوار کام ہوگا. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے لیے آسانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے 2 پاسپورٹ جو ملے ہیں وہ ایک بہت اہم بات ہے آپ کے لیے. میں میڈیا پہ ویڈیوز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس میں انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے ویڈیو پہ. وہ اس کے جب جرح کرنے پہ آئے گا کوئی وکیل اس شخص پہ جس نے وہ ویڈیو کھینچا ہے, کیونکہ اس کی جرح ہوگی کہ تم نے یہاں سے اس اینگل سے کیوں لیا, اس اینگل سے کیوں لیا, یہاں سے کیوں کاٹ دیا, وہاں سے کیوں کاٹ دیا. تو اس سے زیادہ اہمیت ہے اس کے پاس 2 پاسپورٹس ہونے کی, پاکستان اور ایک مسلمان کے نام میں اور ایک انڈین اس کے اپنے نام پہ. مبارک حسین اور پھر اہم بات آپ کے لیے ہوگی کہ وہ گرفتار بلوچستان سے ہوا ہے. اگر وہ گرفتار جس طرح ہندوستان کہتا ہے کہ ایران سے ہوا ہوتا تو ایران نے ضرور ہمارے خلاف ہم سے احتجاج کیا ہوتا, انڈیا نے ایران سے احتجاج کیا ہوتا, ایران نے ان ٹرن ہم سے احتجاج کیا ہوتا. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی
یہ ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، اور بھی اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، پر ہمیں یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے محنت تیاری کرنی پڑے گی وکلاء کو، اور ایزی نہیں لینا پڑے گا کہ ایک تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، دوسرا وکیل کیا ہونا یا نہ ہونا، تیسرا اپیل کی سہولت کس حد تک دی گئی کہ نہیں دی گئی. یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن پہ بہت تیاری اور ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہوگی پاکستان کے وکلاء کی ٹیم کو. اور بھی ایسے معاملات ہیں. آپ کے نزدیک جو ہے بات اب کونسلر رسائی سے آگے نکل گئی ہے. پاکستان کو جو ٹرائل ہے اس کی شفافیت سے متعلق بھی عالمی عدالت انصاف کو مطمئن کرنا پڑے گا. پہلی چیز تو مطمئن کرنا پڑے گا کہ عالمی عدالت کو اختیار سماعت نہیں ہے. اس پہ وہ کئی اقدامات ایسے ہیں جو پاکستان نے کیے ہیں. 1960 میں ایک ڈیکلریشن دی تھی، 2008 میں ایک اور ڈیکلریشن دی تھی، ایگریمنٹ ہوئی تھی، اور پھر 29 مارچ 2017 کو ایک ہم نے سبمیشن ٹو جورسڈکشن کی جس میں ہم نے تحفظات رکھے ہوئے ہیں پر اس کو ہمیں پورا دکھانا ایکسپلین کرنا پڑے گا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیار سماعت پہ ہماری تیاری بہت زیادہ ہونی چاہیے، جس پہ مقدمات پہلے بند ہو چکے ہیں، امریکہ کے پیراگوئے کے خلاف، امریکہ کے میکسیکو کے خلاف، امریکہ کے جرمنی کے خلاف، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ ہمارا ہوائی جہاز اس سے متعلق. تو لٹریچر اس کے علاوہ بھی بہت سارا ہے کہ اختیار سماعت کس طرح ہوتا ہے، سبمیشن کس طرح ہوتی ہے. پھر آرٹیکل 36(1) اور 36(2) کے درمیان جو فرق ہے، ہماری بحث ہوئی ہے آرٹیکل 36(2) پہ، انڈیا نے بحث کیا آرٹیکل 36(1) پہ. اب ہم نے اس کو پھر ظاہر ہے ہم نے اس کو میٹ نہیں کیا 36(1) کو، ہم 36(2) پہ کرتے رہے. تو یہ باتیں بڑی احتیاط سے، بڑی محنت سے، یہ اس قسم کا کام نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ اس دفعہ ہوا ہے کہ بغیر تیاری کے، پوری تیاری کے 90 منٹ بولنے کے لیے تھے، ہماری معروضات پیش کرنے کے لیے ہم نے صرف 50 منٹ کیے ہیں، انڈیا نے پورے 90 منٹ لیے ہیں. ہماری تیاری ہونی چاہیے تھی ان سب موضوعات پہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یعنی کہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا. دوبارہ سے اس کیس میں جب سماعت ہوتی ہے، ایک بریک کے بعد بات کریں گے اعتزاز احسن صاحب سے کہ فاٹا اصلاحات کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب پوری پارلیمنٹ پر کیسے بھاری پڑ گئے. بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اعتزاز صاحب، فاٹا اصلاحات معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب پوری پارلیمنٹ پر کیسے بھاری پڑ گئے. حکومت کی جانب سے فاٹا اصلاحات بل اور رواج ایکٹ بل قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے باوجود یہ معاملہ فی الحال التوا کا شکار کیوں ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ پہلے تو بنیادی طور پہ آپ کو میاں محمد نواز شریف سے پوچھنا چاہیے. یہ سوال تو ان کی طرف ہے کیونکہ انہوں نے روکا ہے پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کو فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد کرنے کے لیے. جو قانون بنا تھا اس کے لیے یہ تو پوچھنا چاہیے میاں نواز شریف سے. میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان واقعی ایک بھاری بھرکم شخصیت ہے، اور ان کی اہمیت حکومتی حلقوں میں اس لیے ہے کہ وہ اتحادی ہیں حکومت کے، اور ایک اتحادی نے اگر کوئی اعتراض کیا ہو تو اس پہ تو حاوی اس لیے ہوئے، اکثریتی پارٹی پہ تو اس لیے حاوی ہوئے مولانا صاحب کیونکہ وہ پرائم منسٹر کو متاثر کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ
پرائم منسٹر نے کرنا ہے، تو اکثریت پہ جو حاوی ہو جائے وہ ساری پارلیمنٹ پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جاتے جاتے اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ سول ملٹری تعلقات، فوج نے ٹویٹ واپس لے لیا، حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کیا اس کے بعد لگتا ہے کہ حالات معمول پر ہیں، باوجود اس کے کہ 2 روز پہلے آرمی چیف صاحب نے سیمینار سے خطاب کے دوران جو بات کی کہ سب کچھ فوج کر رہی ہے، آیا وہ سنتاز کا معاملہ ہو یا پھر وہ کلبوشن کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایشوز ہوں، سب کچھ فوج کریے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں حالات کو؟ آپ کو معمول پہ نظر آ رہے ہیں یا حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میں تو امین نہیں ہوں۔ جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج نے ایک بڑا سٹرونگ موقف لیا تھا جب انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم کے حکم کے بارے میں کہ اٹ از ریجیکٹڈ، دا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، جب جنرل آصف غفور نے یہ کہا اپنی ٹویٹ میں، اور 10 دن بعد انہوں نے ٹویٹ ہی واپس نہیں لی، انہوں نے کہا حکومت کے ساتھ ہم پیچھے کھڑے ہیں اور حکومت کا یہ اختیار ہے، اور حکومت نے اس دوران کوئی اپنا موقف نہیں بدلا۔ جو پہلا حکم نامہ تھا حکومت کا وہی حکم نامہ دوبارہ ریپیٹ ہوا، صرف پرویز رشید صاحب کا نام بیچ میں ڈال دیا گیا جو کہ پہلے سے تھا، جن کے خلاف ایکشن ہو چکا تھا۔ اب اس میں سے نکلا کیا کہ 3 قربانی کے بکرے دیے گئے، ایک راؤ تحسین، ایک طارق فاطمی اور ایک پرویز رشید۔ اب ان تینوں بیچاروں کو مطلب ہے ان کی حد تک عزت کی گئی، ان کو بدنام کیا گیا کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ یہ ان تینوں میں اگر کوئی تھوڑی سی جرت ہے تو ان کو یہ معاملہ عدالت تک تو لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ یوں تو الزام اور حکومت کی جانب سے الزام ہے، ان کی اپنی کولیگز کے جانب سے، وزیر داخلہ کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ الزام ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ لگا دیا یا میں نے اخباری بیان میں لگا دیا یا سید خورشید شاہ صاحب نے لگا دیا یا شاہ محمود نے لگا دیا کسی بیان میں یا کسی ٹاک شو میں۔ یہ تو باقاعدہ سرکاری طور پہ اور آفیشلی سرکار کی جانب سے اپنے ہی وزراء اور اپنے ہی مشیروں کے بارے میں یہ بیان ہے، جو بڑی سنگین بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کوئی اس کا اقدام اس کے خلاف کرتے ہیں یا تسلیم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ ٹھیک ہے، یا تسلیم کر لیں یا پھر وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو ڈیفینڈ کریں۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اور اعتزاز احسن صاحب ایک وکلا تحریک چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تحریک کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔